السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا۔ درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا۔ سامعین محترم، گفتگو یہ چل رہی تھی، یہ دور فتنوں کا دور ہے اور فتنے پہ در پہ ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ ابھی ایک فتنے سے صحیح طرح نمٹا نہیں جاتا کہ اگلا فتنہ آ جاتا ہے۔ اور یہ پیشن گوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور اس کی مثال کی تھی جیسے بارش کے قطرے ہیں کہ ایک کے بعد دیگرے وہ آتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک سوال یہ تھا کہ جب فتنے بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو کیا انسان انہی فتنوں میں بہہ جائے، انہی فتنوں کے ساتھ لگ جائے، کیا کرے؟ بچنے کے امکانات تو مشکل ہیں، تو انسان اس فتنے میں لگ کر کہہ دے جی فتنوں کا دور ہے، جان چھوٹ جائے گی اس کی۔ ہر طرف جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اب انسان بھی جھوٹ بولے، میں بھی جھوٹ بولنا شروع کر دوں، میں کہوں جی ہر طرف جھوٹ ہی چل رہا ہے تو مجھے بھی جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ فتنوں کا دور ہے۔ آپ نے اسلام کی پیشن گوئی ہے۔ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔ زنا عام ہے تو میں بھی اس میں لگ جاؤں گناہ کے اندر اور کہوں جی کہ اس وقت تو فتنوں کا دور ہے لہذا سے بچنا مشکل ہے، تو میں بھی اس میں لگ گیا۔ تو کیا اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ جب فتنوں کا دور ہے تو ان فتنوں کا شکار میں بھی ہو جاؤں اور ہونے کے بعد یہ کہہ دوں کہ فتنوں کا دور ہے؟ ایسا نہیں ہے۔
ایسے دور کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے وقت کے اندر ایک بہت بڑی جماعت ہوگی جو دین کی صحیح تعلیمات کے اوپر قائم رہے گی، اور اگر اس کو کوئی ہٹانا چاہے گا اس راستے سے تو ہٹا نہیں سکے گا، وہ اتنی مضبوط ہوگی۔ لہذا ذہن کے اندر یہ خیال لانا کہ بھئی فتنوں کا دور ہے تو مجھے بھی اس فتنے کے اندر بہہ جانا چاہیے اور یہ بات کہہ کے جان چھڑا لینی چاہیے جی فتنوں کا دور ہے، اب تو برائی سے بچنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا میں بھی اس برائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق کہ وہ ایک جماعت ہوگی اور بڑی جماعت ہوگی جو ایسے دور کے اندر، ایسے ماحول کے اندر بھی دین کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوگی، اور باطل اپنی پوری محنت اور کوشش کرے گا کہ اس کو اس طرح سے ہٹا دے، لیکن اس کو ہٹا نہیں سکے گا، وہ اتنی مضبوط ہوگی اس کے اوپر۔ آج آپ دیکھ لیں اللہ رب العزت جزائے خیر دے علماء کرام کو اور ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کو، ایک بڑی جماعت ہے، باوجود اس کے کہ کفر کا غلبہ بہت زیادہ ہے۔ الیکٹرانک میڈیا اٹھا کے دیکھیں، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، پرنٹ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، کیا کیا منصوبے نہیں ہوتے اور کیا کیا پلاننگ نہیں ہوتی مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو خراب کرنے کے لیے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس کام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیں فحاشی اور عریانی کو کس قدر پھیل گئی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جن کو ہم نے دیکھا کہ وہ یہاں پہ رہتے ہوئے اس فحاشی اور عریانی کا شکار ہو گئے، لیکن اس کے بعد جب وہ انہیں باہر جانے کا موقع ملا یورپین ممالک کے اندر، واپس آئے تو انسان دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں۔ ان کی داڑھی بھی ہے، ان کی نمازوں کا معمول بھی بنا ہوا ہے، اعمال کی طرف بھی وہ لگے ہوئے ہیں، اور خواتین ان کی دیکھیں تو جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی درجے میں بھی یہ دینی تعلیمات کی طرف کا رجحان اور رغبت ہوگی ان کی، وہ مکمل پردے کے اندر نظر آئیں گے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جب وہ وہاں پہ گئے انہوں نے کفر کے نظام کو دیکھا کہ وہ کس قدر گندا اور غلیظ نظام ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جب انہیں اس بات کا یقین ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اس سارے کام کو چھوڑ دیا۔ ایسے لوگ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، آج بھی ہیں، جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو دینی تعلیمات کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ فتنے کا دور ہے، فساد کا دور ہے، برائی کا دور ہے، لہٰذا میں بھی اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہوں اور یہ جواب میرے لیے کافی ہو جائے گا جی فتنے اور فساد کا دور تھا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم نے اس جماعت کے ساتھ ہونا ہے جو جماعت اس وقت میں بھی دینی تعلیمات کے ساتھ جڑی رہے گی۔ تو یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اور حق اور سچائی والے بہت سارے لوگ ہیں۔ اب ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اسی زمانے ہی جھوٹ کا ہے، لہٰذا میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں۔ حق وہ لوگ موجود ہیں، اب بھی ہیں، جو دین کی بات کو صحیح انداز کے اندر پیش کرتے ہیں، اور ہر کوئی کے لیے صرف یہ نہیں کہ دین کی بات ہے تو سچ بولنا ہے، ہر معاملے کے اندر سچ بولنا ہے۔ ہمارے اندر یہ جو ایک تقسیم آ چکی ہے یہ انتہائی غلط تقسیم ہے۔ یہ دین کا معاملہ ہے اور یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ مسلمان میں تو سارا معاملہ ہی دین کا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ دین کا اور یہ معاملہ دنیا کا ہے؟ کیونکہ مسلمان کے لیے تو ہر لمحے کے لیے آپ علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں،
وہ بے شک دنیا دار کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ کسی نہ کسی شعبے کے ساتھ وابستہ ہے. وہ تاجر ہوگا، وہ صنعتکار ہوگا، وہ کارخانے دار ہوگا، وہ وزیر ہوگا، وہ وزیر اعظم ہوگا، وہ صدر ہوگا، جو بھی ہوگا. دین نے کسی معاملے میں کسی لمحے کے لیے انسان کو ایسے چھوڑ دیا. اگر ایک انسان ملک کا وزیر اعظم ہے اور وہ اپنے کام کو صحیح نہج کے اوپر چلا رہا ہے، اسلامی تعلیمات کے اوپر چلا رہا ہے، تو وہ مکمل طور پر ایک دین ہے، وہ دین کا کام کر رہے ہیں. علاقے کا کوئی ناظم ہے، چیئرمین ہے، کونسلر ہے، جو بھی ہے، اگر وہ اپنے معاملات کو صحیح دیانتداری کے ساتھ چلا رہا ہے، وہ مکمل دین کا کام کر رہا ہے. یہ سوچ غلط ہے. ایک ٹھیکیدار ہے، گلیاں بناتا ہے، گھر بناتا ہے، کوئی پلازے بنا رہا ہے، اس کے اندر وہ حلال حرام کا خیال کرتے ہوئے اگر اپنا کام کر رہا ہے تو مکمل دین کا کام کر رہا ہے. یہ اتنی چھوٹی سوچ ہے کہ دین کا کام ہم نے صرف نماز اور روزے کی حد تک محدود کر دیا، بس یہ دین کا کام ہے. اگر کوئی اس نیت سے پلازا بنا رہا ہے کہ میں اس نیت سے بنا رہا ہوں کہ اس کے اندر حلال اور حرام کا خیال رکھوں گا اور اس کے اندر رہنے والے ان کو سردی اور گرمی سے سہولت ملے گی، گرمی میں وہ دھوپ سے بچیں گے، سردی کے اندر ٹھنڈ سے بچیں گے، اور یہاں پر رہ کر وہ دیانتداری کے ساتھ جو بھی کام کریں گے وہ پوری دیانتداری کے ساتھ کریں گے. اس کے ذہن کے اندر یہ چیزیں رچی بسی ہوئی ہیں، وہ پلازا ہی بنا رہا ہے، وہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھ رہا ہے، وہ مزدوروں کو مزدوری اپنے وقت کے اوپر دے رہے ہیں. اس سے بڑا دین کا کام اور کیا ہوگا؟ اس سے اچھی دین کی اور تصویر کیا پیش کرے گا کوئی؟ ہر فیلڈ کے اندر، ہر شعبے کے اندر جب کوئی دینی تعلیمات کو مد نظر رکھ کے کام کرے گا وہ 100% دین کا کام ہوگا. صرف دین کا کام یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ گیا اور میں نے تقریر جھاڑ دی، یہ تو اس سے بڑی خرابی ہوگی اگر میں یہاں بیٹھ کے تقریر جھاڑ دیتا ہوں، باہر جا کے حلال حرام کا خیال میں نہیں رکھ رہا. میرے سے اچھا تو موچی ہے جو دیانتداری کے ساتھ کسی کی جوتی سلائی کر رہے ہیں. اگر میں یہاں بیٹھ کے تقریر گھنٹہ پوری کر لوں اور دینی تعلیمات کے اوپر خوب روشنی ڈالوں اور لوگ بہت زیادہ متاثر ہو جائیں، یقین کریں اس سے بہتر یہ ہے اگر میرے اندر اخلاص اور دیانتداری نہیں ہے، بدنیتی ہے، تو میرے سے اچھا وہ موچی جو اس کی جوتی صحیح محنت کے ساتھ پوری دیانتداری کے ساتھ سلائی کرتا ہے. وہ دین کا کام ہے. اگر وہ جوتی سلائی کر رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس بندے کی جوتی سلائی کر رہا ہوں، اس سے اس کو راحت ملے گی اور سکون ملے گا، اور میں اس کے دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہی جوتی پہن کے مسجد کی طرف جائے گا، نہیں مسجد کی طرف جائے گا، کم از کم یہ اس کے ذہن میں اس کو راحت اور سکون ملے گا. تو کسی کو سکون پہنچانا، کسی کو راحت پہنچانا 100% دین کا کام ہے. تو یہ دین کا کام کر رہا ہے. یہ ذہن سے نکال دیں کہ دین کا کام صرف مسجد کے اندر رہ کے ہوگا، ممبر کے اوپر ہوگا، خطابت کر کے ہوگا، تسلیم کر کے ہوگا، تقریر کر کے ہوگا. یہ سارے کے سارے دین کے کام ہے. میں گاڑی چلا رہا ہوں، میں دین کا کام کر رہا ہوں. نماز کا وقت آ گیا، میں نے اپنی گاڑی سائڈ پہ روکی اور نماز ادا کی. میں نے سواری سے کرایہ جو مناسب بنتا تھا وہی دیا. میں نے اس کی کسی امانت کی کوئی خیانت نہیں کی، اس کو سہولت کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکتا تھا اس کے مقام تک پہنچایا. تو یہ دین ہی کا کام ہے، اور کون سا دین کا کام ہے؟ تو میں ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی جو کچھ کرتا ہوں وہ امانتداری اور دیانتداری کے ساتھ کر رہا ہوں، اسلامی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کر رہا ہوں، تو دین کا کام ہے. یہ بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. بڑا بات نہیں کر رہا تھا کہ اس وقت اگر انسان یہ کہے کہ فتنوں کا دور ہے اور میں اسی کے اندر بہ گیا ہوں، تو یہ میرے لیے جواب کافی نہیں ہے، بلکہ مجھے اس جماعت کے ساتھ ہونا ہوگا جو 100% اس وقت بھی دین کو تھامے ہوئے ہے، اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کر رہی ہے. اور آپ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. اور اتنے فتنے آنے کے بعد جب قرب قیامت کی نشانیاں ہیں
کہ پہ در پہ فتنے آئیں گے، اور ان فتنوں میں علماء لکھیں گے اب شاید صرف امام مہدی کا ظہور باقی رہ گیا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ 100 سال بعد ہوتا ہے، 200 سال بعد ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور دنیا کی عمر دیکھتے ہوئے 100 سال 200 سال کوئی بڑی عمر نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع کے اوپر فرمایا کہ میں اور قیامت اس طریقے سے ہے، ہاتھ دیکھ اونچا کیا، شہادت کیونکہ اس کے ساتھ میں ملا کے اب یہ فاصلہ بہت تھوڑا سا ہے، شہادت کیونکہ پہلے ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد نبی تھوڑی سی بات میں ختم ہوتی ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے، اور یہ فاصلہ کوئی بڑا فاصلہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا کی اگر عمر دیکھی جائے تو اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تم دیکھ رہے ہو کہ بہت دور ہے قیامت، ونراہ قریبا، اور ہم کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی قریب ہے، یہ تو پاس ہے، آئی کھڑی ہے۔ اور قیامت تو ہر بندے کی اس کے مرنے کے بعد شروع ہو جاتی ہے، یہ قیامت صغریٰ تو ہوگی، جب جس کی جان نکل گئی اس کی قیامت اس وقت شروع ہوگی۔ ہاں جی، آگے فرشتے حساب کتاب یہ بتاؤں کیا ہوا؟ تو یہ کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہے، تاریخ میں وقت بہت کم ہے، جوان بھی مر رہے ہیں، بوڑھے بھی مر رہے ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں، کوئی صحت مند ہے وہ بھی جا رہا ہے، اور کوئی کمزور ہے وہ بھی جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں اسکول میں ایک چوکیدار تھے، وہ شادی کی چھٹیوں پہ گئے، بعد میں پتہ چلا کہ فوت ہو گئے۔ حیران کی کیسے ہوا؟ وہ کہتے ہیں صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے مہمانوں کے ساتھ ہی، تو انہوں نے کہا جی میں نے سامنے والے صوفے پہ بیٹھا ہے۔ اب سارے کہتے ہیں جی بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم حیران ہوئے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں آرام سے؟ نہیں، میں نے سامنے ہی بیٹھنا ہے جا کے۔ کہتے ہیں وہاں جا کے بیٹھے اور انتقال ہو گیا۔ کیا اعتبار ہے؟ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، تم تو کہتے ہو دور ہے، ابھی تو میں نے جوان ہونا ہے، جوان ہونے کے بعد پھر میں نے کاروبار کرنا ہے، اپنا مستقبل بنانا ہے، پھر آگے اولاد ہونی ہے، اس کے بچے ہونے ہیں، میں نے فلاں کی خوشیاں دیکھنی ہیں۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم تو کہہ رہے بہت قریب ہے، آپ علیہ السلام میں اتنی دور ہے، بس تھوڑا سا فاصلہ۔ اور پھر یہ جب وقت آئے گا ایسا جس میں فتنے فتنے ہوں گے، تو اس میں آپ علیہ السلام نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی۔ جب آج ہم یہ کہہ کے سائڈ سے ہو کے نکل جاتے ہیں، پتلی گلی سے ہو گئے، ٹھیک ہے جی فتنوں کا دور ہے، ادھر سے ہو کے نکل گئے، ٹھیک ہے ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے وقت کے اندر، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایسے وقت کے اندر جب کوئی انسان نیک عمل کرے گا تو اس کا اجر 50 صحابہ کرام کے عمل کے برابر ہوگا۔ اور ایک بات اور ذہن نشین کر لیجیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑا اللہ والا کسی ادنا سے صحابی کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی ایک صحابی کی ادنا سی فضیلت ہے نا، کوئی بہت بڑا ولی، فقیہ، مجتہد، محدث، مفسر نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جب کوئی انسان دین کے اوپر عمل کرے گا، دین کے اوپر چلے گا، کسی دینی حکم کے اوپر عمل کرے گا، تو ایسا اس کو اتنا اجر ملے گا کہ جیسے کہ 50 صحابہ کرام کے عمل کے برابر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس دور کے اندر دینی حکم کے اوپر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے اس نے انگارہ اپنے ہاتھ میں دبایا ہوا ہے، اتنا مشکل ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اتنا مشکل ہے، بعض جگہوں کے اوپر تو ہے، کیونکہ دین کی بات کو بھی کرنے کے لیے سامنے والے کے مزاج کو دیکھنا پڑتا ہے، وہ سامنے والے کا مزاج کیا ہے۔ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، ہمارے مزاج کی، اس نے یہ بات کر دی، اس نے وہ بات کر دی، اس نے ایسے کہہ دی، اس نے ایسے کہہ دی، ختم۔ مسجدوں کے اندر دین کی بات نہیں ہوتی، حقیقت بتا رہا ہوں۔ مسجدوں کے اندر بھی مولوی دین کی بات نہیں کر سکتا، اس کو بھی خیال ہوتا ہے کہ سامنے والے کیا کہیں گے۔ آج اگر 50 کا مجمع ہے، اگلے جمعے کو 60 کا ہونا چاہیے، اس سے اگلے جمعے کو 70 کا ہونا چاہیے، وہ مجمع کے چکر میں بات نہیں کرے گا۔ اگر اگلے کم بندے آ گئے،
بھائی مش نہیں لگی ہوئی، کیونکہ اگر لگتا ہے کہ پچھلے جمعے کوئی ایسی بات کی جو لوگوں کے مزاج کے مطابق نہیں تھی، مجھے اپنا انداز بدلنا پڑے گا۔ جو دین کے قلعے جن کو کہا جاتا ہے، دین کی بنیاد جنہیں کہا جاتا ہے، اس جگہ کے اوپر بیٹھ کے بھی اگر دین کی بات نہیں کی جا رہی تو سمجھنے کے وقت آ گیا ہے کہ دین کی بات کرنا ایسے جیسے اپنے ہاتھ کے اندر جلا ہوا انگارہ پکڑنا ہے۔ اس وجہ سے اتنا زیادہ اجر ہے اس کا، اور قیامت کب آئے گی اس کا تو کس کو پتہ نہیں ہے۔ بس آخری بات کر کے قیامت کا اللہ رب العزت نے کس کو بھی نہیں بتایا۔ میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ وہ بہت قریب ہے، تو کب آنی ہے اس کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے نہ کسی فرشتے کو بتایا کب آئے گی، نہ کسی نبی کو بتایا کب آئے گی، کسی کو بھی نہیں پتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے، بہت سارے سوالات کیے، ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا سوال کرنے والے کو پتا ہے اتنا ہی جواب دینے والے کو بھی پتا ہے، اس سے زیادہ اسے بھی نہیں پتا، کیونکہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت صغریٰ تو ہر بندے کے مرنے کے ساتھ ہی آ جائے گی، قیامت کبریٰ کی بات ہوگی، اس کی نشانیاں بھی بتائی۔ جھوٹ عام ہو جائے گا، والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب نوشی عام ہو جائے گی، قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ یہ سارے کے سارے جو فتنے اور فساد اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب اسی طریقے سے ہیں۔ تو ہم نے ان کی نظر ہونا نہیں ہے۔ خلاصہ آج کی پوری گفتگو کا یہ کہ ہم نے ان کی نظر نہیں ہونا، فتنوں کی نظر اپنے آپ کو چھوڑ دینا ہے، اسی سیلاب میں ہم نے بھی بہہ جانا ہے۔ اللہ نے اتنا بے بس ہمیں نہیں پیدا کیا، یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ نے اتنا بے بس ہمیں پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں کچھ اختیار دیا ہے، اور یہ اختیار اپنی ذات کے اوپر کم از کم ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے آپ کو فتنوں کی نظر نہ کریں، ہم اس جماعت کے ساتھ ہو جائیں جو جماعت دینی احکامات کے اوپر اس وقت بھی عمل کرے گی، ہمیں اس جماعت کے ساتھ ہونا ہے۔ ہم نے اپنی پہچان ان لوگوں کے ساتھ بنانی ہے، اور پھر دینی احکامات کے اوپر عمل کر کے اتنا زیادہ اجر کمانا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے وقت کے لیے کہ دین جب آیا تھا تو اجنبی تھا، اور ایک وقت ایسا آئے گا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ اجنبی ہو جائے گا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے۔